اگر باقاعدہ طور پر کچھ ججوں پہ عدم اعتماد کا اظہار ہو پی ٹی آئی کی طرف سے تو پھر ان ججز کو سماعت نہیں کرنی چاہیے اخلاقی طور پر۔ یہ جو بٹی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ وکیل کے ساتھ اس طرح کی گفتگو ہوئی یا نام پوچھے گئے، یہ عدالتوں میں معمول ہے۔ یہ چونکہ ہم لوگ عدالتی پروسیجر نہیں دیکھتے، جو ہمارے کورٹ رپورٹر ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ عدالتوں میں معمول کی اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ وکیل اور جج میں نوک جھوک بھی ہوتی ہے، ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، اس میں تلخی بھی آ جاتی ہے۔ بعض ایسے مواقع میں آئے ہیں کہ غصے میں آ کے جج اٹھ گیا ہے، بعض ایسے مواقع میں آئے ہیں کہ وکیل کو باہر نکال دیا گیا ہے۔ اور اس روز بھی یہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ جو نام پوچھے گئے تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی فائز عیسیٰ صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ میں کوئی بہت بڑی شے ہوں اور میں ان لوگوں کو نہیں جانتا، بلکہ یہ عدالتی کارروائی کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور مثلاً اسی کارروائی میں جب اٹارنی جنرل سے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 ان کے زبانی پڑھوائے گئے، ایک ایک شق انہوں نے پڑھی، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا تو کیا فائز عیسیٰ اور باقی ججز نے وہ شقیں نہیں پڑھی تھی یا ان کے سامنے نہیں پڑھی ہوئی تھی میز پہ؟ وہ میز پہ بھی پڑھی تھی، لیکن کارروائی کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ ان سے پوچھا جائے۔ اسی طرح اسی روز کی کارروائی میں ثناء اللہ بلوچ جو تھے وہ وہاں پہ موجود تھے۔ جسٹس فائز عیسیٰ بلوچستان میں رہے ہیں، وہ یقیناً ان کو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کے ساتھ غمی شادی کا تعلق بھی ہو، لیکن اور وہ دوسرے گروپ کے تھے، وہ کوئی پی ٹی آئی کے گروپ کے نہیں تھے۔ ان سے بھی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا کہ اچھا آپ کون ہیں؟ یہ باقی تو موجود نہیں تھے، ان کی عدم موجودگی میں وکیل سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا جی میں ثناء اللہ بلوچ ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کس حیثیت میں پیش ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت کر دی۔ تو خواہ مخواہ اگر ہم نے ان ججز پہ اعتراض کرنا ہے تو وہ تو الگ بات ہے، ورنہ تو میرے خیال میں یہ جو کچھ ہوتا ہے اس میں کوئی چیز انہونی یا نئی نہیں ہوئی ہے۔ جو وکلاء کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض وکلاء بڑے پروفیشنل بھی ہیں، بعض بڑے قابل احترام بھی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ جو بڑے ناموں کا اور جو سیاست میں آ کے اپنے انہوں نے ویلیو بڑھا دی ہے، ان وکلاء کا پورا ایک مافیا بھی پاکستان میں بن گیا ہے۔ وہ مافیا نہ تو نئے اور قابل وکلاء کو آنے دیتا ہے، وہ اپنے پولیٹیکل انفلوئنس کو اور ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، عدالتوں کو بھی مرغوب بناتے ہیں۔ ہوم ورک ان کا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن جو ان کی سیاسی حیثیت ہوتی ہے اس سیاسی پوزیشن کو استعمال کر کے وہ ججز کو پریشر میں لاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ججز بھی ان کے یا عوام کے یا میڈیا کے پریشر میں آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تو اب لطیف کوسہ صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا برائی کی ہے؟ خود لطیف کوسہ صاحب کے کردار کو دیکھ لیجئے۔ وہ کل تک جو ہے زرداری صاحب کے وکیل تھے اور پیپلز پارٹی میں سیاسی حیثیتیں حاصل کرتے رہے، مختلف پوزیشنیں حاصل کرتے رہے، اس میں جاتے جاتے ان کا وکیل بنے تھے، وکیل کے ساتھ ساتھ جا کے ان کے پارٹی پہ قابض ہو گئے، اور اب آ کے وہ ادھر پی ٹی آئی کی نمائندگی صرف ادھر نمائندگی نہیں کرتے بلکہ باہر بھی پارٹی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ دو طبقات ایسے ہیں، ایک جرنلسٹ کے اور ایک وکلاء کے، ان کے سیاست پہ پابندی لگا دینی چاہیے، اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو کوئی وہ سیاست میں شروع کرے تو پھر اس کو جرنلزم چھوڑ دینی چاہیے اور پھر اس کو وکالت چھوڑ دینی چاہیے، یہ ان کو خلط ملط نہیں کر دینا چاہیے۔